اور پھر فرمایا اللہ نے والبکاء عند الندامت، اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ کبھی کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو، لوگوں کے سامنے نہیں، کبھی رات کو اٹھ کے بیٹھ جائے، کبھی کبھی مہینے میں 15 دن میں ہفتے میں ایسا کیا کریں، لائٹ بجھا دیں، اکیلے بیٹھ جائیں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، پھر اس کریم مولا کے کرم کو دیکھیے، اپنی حماقتوں کو سامنے رکھے، پھر اس ستار مولا کے رحم کو دیکھیے کہ انہوں نے تمہارے عیبوں کو کیسے چھپایا ہوا ہے، اور اس وقت گناہوں کی پہ ندامت اور پشیمانی کے ساتھ حضور فرماتا ہے والبکاء، تیری آنکھوں سے جو 2 آنسو گرتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں، وہ تیرے قبر کو بھی بجھا دیتے ہیں، تیرے دوزخ کی آگ کو بھی بجھا دیں گے۔ اپنے گناہوں کو، ہم تو اپنے گناہوں پہ ہماری نظر نہیں جاتی، دوسروں کے عیب تلاش کرتے کرتے زندگیاں بیت گئیں۔ اپنے گناہوں کو کبھی سامنے رکھیں، ذرا سوچیں تیرے ان گناہوں کو پتہ تیری جوان بیٹی کو لگ جائے، تیرے ان گناہوں کو پتہ تیری بہن کو لگ جائے، بیوی کی تو بات بھی نہیں کر رہا، وہ تو تمہاری زندگی جیون بنا دے گی پتہ لگ جائے تو۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے، کیا یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ والبکاء عند الندامہ، گناہوں کی وجہ سے پشیمانی آئے اور اس پشیمانی پہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر فرمایا والصبر عند الفاقہ، غربت کی وقت صبر کرنا، ہاتھ نہ پھیلانا، سوال نہ کرنا، کچھ بھی نہیں ہے آپ دیتے ہو تو میں جا کے کھاتا ہوں، شرم نہیں آتی؟ اللہ کی شکوہ، ہاتھ پھیلانے کی ہم میں تو عادت بن گئی۔ روز ہم رونا روتے ہیں، غربت ہے، آمدنی کم ہے، آمدنی کم ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، کہاں سے لائیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کہاں گھر میں کسی کے بھی فاقے ہیں؟ ابھی انسانیت اتنی نہیں مری یار کہ تیرے بچے فاقے کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ بس جو آیا منہ میں بول دیا۔ اور ہم مولویوں نے تو مانگنا ایک عادت بنا لی، اپنا حق سمجھتے ہیں کہ نمازی سے بھی مانگو، پڑوسی سے بھی مانگو، دکاندار سے بھی مانگو، مالک سے تعلق نہ بنے تو نوکروں سے تعلق رکھ کے مانگ کے، سوال کر کے مانگو، اور پھر ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی کہ ہم نے سوال کرنے کی عادت بنا لی ہے، مانگنے کی عادت بنا لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تو سوال کرتا ہے نہ مانگتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، تو مجھے اچھا تب لگے گا جب تیرے گھر میں واقعی عطن کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی تو صبر کر، یہ سوچ کے خدا تو دیکھ رہا ہے، جو دے رہا ہے رب، جو دیتا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو کسی اور کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ رازق رزاق سخی رب دیکھ رہا ہے۔ اور جب سنیے صوفیہ فرماتے ہیں جب انسان اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے مخلوق کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے نا، تو خدا فرماتا ہے فرشتوں اس نے میری رحمت کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا ہے، دیکھو دنیا والے انہیں کیا دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں۔ اسباب تلاش کریں، میں منع نہیں کر رہا، رزق حلال کی تلاش کریں، یہ عین دین ایمان ہے، لیکن بس آئے دن مسجد میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی نہ کوئی ہاتھ پھیلا دے، کوئی نہ کوئی دستے سوال، مسلسل وہی لوگ بار بار آ رہے ہیں۔ لوگوں کی نسلیں مر گئی، ان کی بیوی کی کینسر نہیں جا رہی۔
یاد رکھیے سوال ہر جگہ پہ حرام، الا ماشاء، کسی سخت مجبوری کے عالم میں۔ مجھے بہن کی شادی کرنی ہے، کیوں؟ کھانے کا انتظام کر دو، کیوں کھانا کرنا فرض تھا، واجب تھا، کہ جس کے لیے سوال جیسے گناہ کبیرہ ہم نے کر دیا، وہ بھی مسجد میں۔ بس بذل الاستطاعت، طاقت کے مطابق خرچہ کرتے، کھانے پینے کے شرائط ہم ایک دوسرے پہ نہ لگاتے۔ ہم یہ نہ کہتے ہم آ رہے ہیں بارات لے کے 200 مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرتا، یہ فرسودہ رسمیں ہم شروع نہ کرتے تو آج امت کی غریبوں کو ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہ آتی۔ والصبر عند الفاقہ، اگر واقعی فاقے ہے تو صبر کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے دیتا ہے۔ جب تمہیں اپنی بھوک ستائے نا، پھر تین دن میں مصطفیٰ کی بھوک کو یاد رکھنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک ہفتہ گزر جاتا تھا، گھر میں ہانڈی نہیں چڑھتی تھی، آگ نہیں جلتی تھی، ایک کھجور صحابہ کو ملتی تھی، چوس کے سب گزارا کرتے تھے، چوس کے۔ ایک نے چوسا دوسرے کو دے دی تھی، کہ لیکن کبھی کسی صحابی نے کسی کے سامنے ہاتھ تو جا کے نہیں پھیلایا تھا۔ جب آپ کو بھوک ستائے، واقعی ستائے بھی، تو وہ وقت یاد کرو کہ بھوک کے سختی کی وجہ سے ابو بکر اور عمر رات کو گھر سے نکلتے ہیں، دیکھا کوئی اور بھی آ رہا ہے، چلنے کے انداز سے محسوس ہوا یہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ چلے گئے، آقا اس وقت؟ حضور نے پوچھا آپ کیسے؟ عرض کی آقا بھوک نے سونے نہ دیا۔ باہر نکل آئے ہیں، بھوک نے سونے نہ دیا۔ حضور نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ ان کی گفتگو ایک صحابی سنتے ہیں، غالباً حضرت ابو ایوب انصاری سنتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میرے گھر پہ چلیے۔ ان کے پاس کچھ چھوہارے، کچھ کھجوریں موجود ہیں، خشک کھجوریں، وہ حضور کے سامنے رکھتے ہیں۔ خود جلدی اٹھ کے چھوٹا سا 6 مہینے کا بکرا ان کے پاس ہے، وہ ان کو ذبح کرتے ہیں۔ آقا جب تک آپ کھجوریں کھائیں میں کھانے کا انتظام کر لوں۔ جاؤ کی روٹی بناتے ہیں، گوشت کو بھون لیتے ہیں۔ میرے آقا کریم کے سامنے جب گوشت آتا ہے نا، حضور نے فرمایا ابو ایوب تیرے گھر میں کوئی عورت ہے، کوئی باندھی ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا 3 دن سے میری بیٹی فاطمہ نے بھی کھانا نہیں کھایا، یہ کچھ روٹیاں جا کے میری فاطمہ کو تو پہنچا دو۔ ان کی بھوک کو یاد کریں، خدا کا شکر ادا کریں۔ ہم پہ ایسا وقت تو نہیں آیا، لیکن ہم ہمارے گھر میں فاقے ہیں، خدا کے نام پہ دے دو، خدا کے نام پہ دے دو۔ یا اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔